میں جو جام پلاؤں گا وہ عشق رسول کا جام ہے. آج میری تقریر بھی آئی لو محمد پہ ہے. ماشاءاللہ. سمجھ گئے آپ؟ ہاں تو میں جو جام دینا چاہ رہا ہوں وہ جام کم سے کم آپ لیں گے تو تیار رہیے اور کہیے بھائی اپنا جام اپنے پاس رکھو, ہمیں یہی جام کافی ہے, جس کو پینے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید. اگر بدعقیدہ آپ سے کہے تو کہنا ہمارے پاس عالمانہ جواب بھی ہے. وہ کہے کہ عالمانہ جواب ہے, کہنا 24واں پارہ پڑھ 24. ارے نہیں سمجھ پائے, 20 پہ 4 تو بولتے ہیں, 24 سمجھ گئے ہوں گے. 6 کم 30 اپنے بولتے. ہاں نہیں 24 پڑھ لے 24واں پارہ. نہیں سمجھ پائے آپ. کبھی کبھی جملوں سے بھی لذتیں محسوس کر لیا. قرآن پاک کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ کہیے, رب کہلوا رہا ہے, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتا اپنے امتیوں سے یہ کہیے یا عبادی, اے میرے بندو. اگر سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا ہے. مفتی انور علی صاحب قبلہ کی بڑی محنت ہے. آپ کے حالات کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے نا, وہ حقیقت میں انوری تھے اور آج بھی الحمدللہ ان کی روحانی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں, ملتی رہے گی. بس میں کچھ جملے عرض کروں گا, پہلے آپ سن لیجیے. قرآن نے کیا کہا؟ قل, محبوب آپ کہیے یا عبادی, اے میرے وہ بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم نے کہا اللہ کہلوا رہا ہے, محبوب کہہ رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے در کا بندہ کیوں نہ کہیں؟ جب بریلی کے امام کی نظر پڑی قرآن کی اس آیت پر, جس نے قرآن و حدیث سے ہی شاعری سیکھی تھی اور اسی کے تناظر میں, قرآن و حدیث ہی کے تناظر میں گفتگو کی ہے, اشعار لکھے ہیں, آپ فرماتے ہیں قرآن کی آیت کا ایک حصہ لے کر یا عبادی رہ کر آپ فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا. پھر تجھ کو کہا میری بے سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھ گئے؟ سرکار تاج الشریعہ کی شاعری دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں, بریلی کی مرکزیت کے تعلق سے کوئی سوچے نہیں کہ ہم اس کو مٹائیں گے یا ختم کریں گے. ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں, بریلی کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں لانا پڑیں گی. ایک اعلی حضرت لانا پڑیں گے اور اس کے بعد فتاوی رضویہ لانا پڑے گی. کیا بات, ماشاءاللہ. اب یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں نہیں. آپ سے مراد سمجھ گئے ہوں گے میں کس کو کہہ رہا ہوں. بات سمجھ گئے نا؟ غور فرمائیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تقریباً 200 سال سے امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلے بریلی شریف میں علامہ رضا علی خان نے دارالافتاء کھولا تھا اور اس کا مفتی اول بنا کر علامہ نقی علی خان کو بٹھایا تھا. بات سمجھ گئے نا؟ اور ہندوستان میں آپ رہتے ہی اس آزاد ہندوستان میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے شانہ بشانہ ہندوستان کی آزادی میں جس نے حصہ لیا وہ کسی اور کا دادا نہیں, امام احمد رضا خان کے دادا علامہ رضا علی خان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انگریز نے لکھا ہے اگر ملا رضا علی کا قبضہ نہ ہوتا تو کب کا ہم نے روہیل کھنڈ کو یعنی کب کا ہم نے بریلی کے خطے کو قبضہ کر لیا ہوتا. بات سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ بولا جا سکتا ہے, اس جملے پر پابندی نہیں. غور فرمائیے, میں کیا عرض کر رہا تھا, سرکار تاج الشریعہ کی شاعری آپ نے سمجھی. ایک ہے قدر مشترک, اہل علم جانتے ہیں, ایک ایسا نقطہ جو سب میں پایا جائے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, بیچ میں ایک نقطہ بنایا جاتا ہے, پھر چاروں طرف سے لائنیں کھینچی جاتی ہیں, ہر لائن کا تعلق اسی نقطے سے ہوتا ہے نا. ہم نے کہا اسی نقطے کا نام کیا ہے؟ آئی لو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیں تو صحیح, اعلیٰ حضرت کو اٹھائیے, اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ سے پیار کیا, اس لیے عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں دیا. کون سا عقیدہ دیا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کوئی دلیل, کہنے لگے حدیث
پڑھ لے. رب قدیم نے اپنے محبوب سے کہا تھا جس کو میرے امام نے تجلی یقین میں وحی کے نام سے شمار کیا اور توریت کے حوالے سے لکھا. رب نے فرمایا انت نور و نوری و سر و سری و کنوز و ہدایتی و خزائن و معرفتی. آگے فرمایا جعل تو فدا اللہ کا ملکی من العرشی الی ما تحت الارضین. ایک کائنات میں بسنے والوں اور اپنی عقل سے اپنی خرد کے دشمنی کرنے والوں نام محمد کو تم کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے. یاد رکھنا عرش معلیٰ پر بھی تم بدکاروں کا نام نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کریم کا نام لکھا ہوا ہے. اگر ایک جگہ سے پوسٹر ہٹا دیا تو یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کا نام وہاں سے ہٹ گیا. قسم خدا کی جہاں سے تم نے ہٹایا تھا وہ زمین تم پر کوستی ہوگی اور یہ کہتی ہوگی اس کائنات میں حکومت کسی اور کی نہیں ہے, مجھ پر بھی حکومت مصطفیٰ کریم کی ہے. اللہ رب العزت نے خود کہا جعل تو فدا اللہ کا ملکی من العرش الی ما تحت الارض. فرمایا عرش سے لے کر فرش تک اور اس فرش میں کانپور بھی ہے, اس فرش میں وہ جگہ بھی ہے جہاں سے بینر کو ہٹایا گیا. اللہ نے سب کو مصطفیٰ کی بادشاہت میں دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اسی نظریے کو جب مفتی اعظم نے بنایا تو کہنے لگے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی. اگر زندہ ہے تو بول دیجیے محبت کے ساتھ ذرا بولے, سارے مجمع کی آواز آنا چاہیے. میں کسی کے منہ پہ قدغن لگا رہا ہوں, آپ کے منہ پر نہیں. جس کے منہ پہ لگنا ہے لگ گیا, لیکن آپ کی زبانیں کھلی ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے گائیں گے. حضرت امام اہل سنت نے کیا کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا. ابھی گاڑی آؤٹر پر ہے, اسٹیشن پر نہیں پہنچی ہے, تھوڑی دیر صبر کیجیے, غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. مفتی اعظم کیا کہنے لگے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. ماضی قریب میں 2018 میں جس کا بڑا جنازہ دیکھا تھا جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے, آپ نے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے مشن سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں. سچے جانشین مفتی اعظم تھے, وارث علوم اعلیٰ حضرت تھے. کہنے لگے جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرے رسالت, مناظر اہل سنت. سبحان اللہ سبحان. سمجھ گئے؟ میں مفتی انور صاحب قبلہ کی شخصیت ہی بتا رہا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا یہ بھی تو زندگی بھر یہی کہتے رہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. میں نے اشعار تو پڑھ دیے, تشریح بھی کر دی. انشاءاللہ کسی اور موقع پر مزید اشعار پڑھیں گے. جتنی زندگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں مجھے بتائیے گا کہ اگلا سفر میرے لیے آسان ہے کہ دشوار ہے. آپ جیسے درود پاک پڑھیں گے میں اسی سے اندازہ لگا لوں گا. چہرے سمجھنا مجھے بھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دے یار اس کی. ابا چلا گئے بیٹے کو چھوڑ کر کے, تو اپنے قد کے اعتبار سے بیٹا آواز مت بڑھانا, میرے قد کے اعتبار سے آواز بڑھا. اب پتہ نہیں اس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آ رہا ہے. ایک بار اور جی لگا کے محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی جو تقریب ہے وہ ایک عالم ربانی, عاشق صادق, ترجمان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی انور علی صاحب قبلہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے سالانہ فاتحہ جس کو عرس کی تقریب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, اسی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. میری ملاقات تو شاید کبھی نہیں ہو پائی,
لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے تو سرکار فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے. اچھے تھے نا؟ الحمدللہ. بڑی قربانیاں دی، زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزار کر گئے، اخلاق بھی اچھا، ملنسار، دین و سنیت، مسلک اعلیٰ حضرت کا درد بھی. ابھی ہمارے شاگرد مولانا سمیر صاحب نے مجھے مختصر سا ایک کتابچہ اور حضرت کی سوانح پر جو مشتمل ہے وہ دکھایا، تو اس میں نے پڑھا کہ حضرت جب تشریف لائے تھے تو اہل سنت کی 2-3 یا 4 ہی مسجدیں تھیں. اس کے بعد آج الحمدللہ رب العالمین وافر مقدار میں اہل سنت کی مسجدیں پائی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم ربانی جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مقال عرفا باعزاز الشرع و علماء نے یوں بیان کیا کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو عقائد اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہو اور دوسروں کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہو. اہل علم تھوڑی توجہ فرمائے اور مجھے جوش آئے گا تب آپ دیکھیں گے میری طرف. یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے. آپ تو وہ پڑھ کے آئے نا، شیخ سعدی نے فرمایا دیوار پہ نصیحت لکھی ہو تو لے لو. اب جو لوگ کتابوں میں یہ پڑھاتے ہوں اگر وہ بھی اس مزاج کو لے کے بیٹھیں گے تو پھر مجھے تقریر ختم کر کے کمرے پر چلے جانا چاہیے، ہے نا. علامہ شریف الرحمان صاحب بہت آسانی سے میری بات کو سمجھ گئے. اس کو کہتے ہیں بڑی شرافت کے ساتھ سمجھ گئے. اللہ سلامت رکھے. ذرا توجہ فرمائیں. ایک عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو عقائد اہل سنت، عقائد اسلام کی ترجمانی کرتا ہو، لوگوں کے عقیدے بچاتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ عالم دین کو اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی عالم دین پیر ہو، پیر، اور اس کے 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، ایک بیٹا اس کا انجینئر ہو، دوسرا پروفیسر ہو، تیسرا ڈاکٹر ہو، ایک عالم دین ہو، تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وارث تو 4 بنتے ہیں مگر جانشی ایک ہی بنتا ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. اور وہ جانشی کون بنے گا؟ وہی بنے گا جو عالم دین ہوگا. میں نے کہا اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا کمال دیکھیے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. بھائی جانے والوں کو مت دیکھیے، مجھے دیکھیے، اس لیے کہ جو سنانے والا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، جانے والا جا رہا ہے. اگر ضرورت کے بعد فارغ ہو کر آیا تو آیا، نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو بیٹھے ہیں نا. حدیث پاک کے جملے سنیے گا. سرور کائنات فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے وارث درہم و دینار کا نہیں بنایا ہے، علم کا بنایا ہے. اور کون سا علم؟ وہ علم جس علم کو حاصل کرنے کے بعد بندہ یہ کہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھی تیرا آستہ بتایا. میں کہوں گا یہ خاموش رد ہے ان جملوں کے ذریعے جو میں کر رہا ہوں. حالانکہ میں خاموشی کے ساتھ رد نہیں کرتا، میں آگے توہل کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں یہ وہ علم مراد ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ یہی کہے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں ہے کیا؟ یار عادت بنائیے، ذرا محبت سے بولیے تو صحیح. سبحان اللہ. غور فرمائیے گا. اگلا جملہ سنیں. اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ کہے لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بنتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. یہ وارث ہے، وارث. علماء کا کمال دیکھیے گا. ابھی میں نے مثال دی تھی نا، ایک بندہ ہو اگر عالم دین نہیں ہے تو وہ صرف وارث بن سکتا ہے، جانشی نہیں. لیکن علماء کو حضرات انبیاء کا وارث بھی کہا گیا ہے، حضرات انبیاء
کا جانشی بھی کہا گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں ایک بڑی پیاری حدیث ذکر فرمائی. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ وکانت هناك غریزة کان خلیفۃ من خلفاء انبیاء اللہ تبارک و تعالی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ قرآن سیکھتا ہے, قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ کی حدیثوں کو محفوظ کر لیتا ہے, ان کو جمع کر لیتا ہے, ذہن و دماغ میں ان کو سیو کر لیا کرتا ہے. سرکار علیہ السلام نے قید اور لگائی وکالت ہونا کا غزیرت, مگر طبیعت سلیقے مند ہونا چاہیے. عالم تو بہت بڑا ہے مگر وہابیوں کا رد نہیں کرتا. عالم تو بہت بڑا ہے مگر وہابیوں سے دوستی کرتا ہے. عالم تو بہت بڑا ہے مگر سلح کلیت پھیلا رہا ہے. علم تو بہت زیادہ ہے, حدیثیں تو بڑی بڑی ہے, لوگ محدث بھی کہہ رہے ہیں, قرآن کا مفسر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن تقریروں میں کہتا ہے کوئی قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا. تو یاد رکھیے گا ایسا مولوی نہیں مانا جاتا, ایسے کے لیے فضیلت نہیں ہے. وکالت ہونا کا غریزۃ, سرکار نے فرمایا طبیعت سلیقے مند ہو. اگر مسجد کا امام ہے کھڑے ہو کر کہے یہ وفاداروں کی مسجد ہے, اس میں کسی غدار کا داخلہ نہیں ہو سکتا, تب ایسی صورت میں سرور کائنات نے فرما دیا کانا خلیفۃ من خلفاء انبیاء اللہ تبارک و تعالی. یہ نبیوں کا صرف وارث ہی نہیں, یہ جانشی بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ علم حق کا اور سچے علم کا یہ کمال ہے. اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے تو نبیوں کا وارث بھی بن جاتا ہے, جانشی بھی بن جایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس تناظر میں اگر حضرت علامہ انور علی صاحب قبلہ کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت ان حدیثوں کی مصداق نظر آتی ہے. بے شک بے شک. اور یاد رکھیں بتایا کہ پوری زندگی اپنا گھر بھی نہ بنا سکے, کیسی بے نیازی تھی. آج تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اگر مسجد کا متولی ناراض ہو گیا تو ہمیں روزی کہاں ملے گی. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, کوئی متولی مجھے روزی نہیں دیتا. میں اپنے لیے بولوں, کوئی جلسے والا مجھے روزی نہیں دیتا. آپ اگر کچھ پیش بھی کر رہے ہیں تو مجھ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ میرا رزق تھا جو اللہ نے مجھے لینے کے لیے بھیج دیا. واہ واہ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مصطفیٰ کی شریعت آپ تک لے کر کے آیا اور آپ کو سکھا رہا ہوں. لے کر آنے کا مطلب سمجھ گئے نا, دینی علم لے کر کے آیا ہو, اس کو سکھا رہا ہو. اس لیے ذہن و دماغ میں ایک ہی بات رکھے, ہمیں حق بولنا ہے, چاہے کسی کے سامنے بھی بولنا پڑے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سامنے کون بیٹھا ہے, کتنی شہرت والا ہے, کتنے علم والا ہے, دنیا میں اس کی کتنی رسپیکٹ ہے, ہم اس کی فکر کرتے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے حق بولنے پہ ناراض ہی تو ہوگا, ہم اس کی رضا حاصل کرنے آئے ہی نہیں ہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت کے مسلک میں پڑھا ہے, کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہوگا بے رضا تم پہ کروڑوں دو. سبحان اللہ سبحان. آپ کسی کو کتنا دے سکتے ہیں؟ اگر ایک آدمی کسی مدرسے کے لیے 1 کروڑ نہیں 100 کروڑ خرچ کر دے, 1 ارب خرب بھی خرچ کر دے, میں اس کو بہت بڑا سخی نہیں کہوں گا. آپ کہیں گے مولانا کیسے نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, علامہ محمود آلوسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں. کہتے ایک شخص نے سوال کیا علم کا وقار بڑا ہے یا مال کا وقار بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا شیور پکا علم ہی کا وقار بڑا ہے. انہوں نے کہا اگر علم کا وقار بڑا ہے تو یہ عالم مالداروں کے در پہ کیوں آتے ہیں, چندے لے کر, پوتھی لے کر, رسیدیں لے کر کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو کمال ہے, علماء نے علم سے سمجھ لیا ہے اس کے مال کو کون سی جگہ لگانا ہے, اور یہ مالدار ہے اتنا نادان کہ علم اس کے دروازے پر ہے پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. اور یہاں دیکھو یہ اس کے گھر پر آ کر اس کے مال سے فائدہ اٹھا کے دین کے راہ میں لگا دے رہا ہے, اور علم اس کے دروازے پر آ گیا ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. آپ کی مسجدوں میں جو امام ہو, مدرسوں میں جو امام ہو, آپ کے گرد و نواح میں ہو, ان کے علم سے فائدہ اٹھائیے جناب. ان کو خادم مت سمجھیے, اپنا مخدوم سمجھیے گا. خادم آپ ہے, مخدوم وہ ہے. اور یاد رکھو آپ کتنا بھی خرچ کر
تھے. آپ کو میں بہت بڑا سخی نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں کہ مولانا آخر آپ کو دشمنی کیا ہے؟ میں کہوں گا دشمنی نہیں ہے، سرور کائنات کی حدیث میری نظروں کے سامنے ہے. ایک دن میرے نبی کے صحابہ تشریف فرما ہے، سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا من اجود الجودا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کیا بات، ماشاء اللہ. سب بولیں گے. اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے دہن میں ذبح تمہارے لیے، یہی کہا ہے. کیوں بھائی یہی کہا ہے؟ تو سر مت ہلائیے، سر ہلائیں گے. میں دہن کی بات کر رہا ہوں، آپ سر کی بات کر رہے ہیں. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے ایک ذکر ہوتا ہے. یا تو ذکر کیجئے ذکر کیجئے. یہ سر ہلا کے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مت کیجیے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ذکر کہتے ہیں جو زبان سے کیا جائے، ذکر کہتے ہیں جو دل سے کیا جائے. اور سر مبارک ہلا کر نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کوئی ادھر ادھر کا راستہ نکالیں. ایک تو نکالیے کم سے کم. یا تو سر بالکل ہلائیے مت، ایک دم جامد و ساکت بیٹھ جائیے اور دل ہی دل میں ذکر کیجیے. یا پھر آپ اگر بولنا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر ذکر کیجیے. اچھا ذکر کر کے دکھائیے. اللہ سلامت رکھے. ہاں اللہ سلامت رکھے. زبردستی نیکی کروا رہا ہوں، کار ثواب ہے بھائی. ہاں اللہ سلامت رکھے. ان علماء کو یہ میری برادری ہے، ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں. آپ سے کہوں گا تو پتہ نہیں ناراض ہو جائے. ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ تو آپ بولیے ذرا اللہ سلامت رکھے. آپ سنیے ایک جملہ. میں عرض کیا کر رہا تھا کچھ یاد ہے؟ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا من اجود و جودا، بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب نہیں دیا. اس لیے کہ جواب نہیں دیا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نزول وحی کا سلسلہ جاری ہے، کوئی نئی بات تو نہیں آ گئی. صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. کیا ادب تھا مصطفیٰ کے صحابہ کا. کہنے لگے آقا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آگے آپ نے ارشاد فرمایا سنو اللہ اجود و جودا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا میرا رب قدیر ہے. اگلا جملہ سنیے گا. فرمایا سما انا اجود و بنی آدم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا تیرا میرا نبی ہے. وہی نبی ہے جس کے لیے ہم آئی لم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتے ہیں. سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا ثم اجمد من بعد من علم علما فنشرہ. فرمایا سنو اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کر کے مصطفیٰ کی امت میں علم کو پھیلا دیا ہو. امریکہ مفتی انور صاحب قبلہ نے تقریباً 40 سال یہاں لگائے اور آپ ان کے رفیق سفر بھی رہے اور ہزاروں سفر میں ساتھ ساتھ رہے. آپ نے دیکھ لیا یہاں بچا رہے ہیں تو علم مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں شریعت مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے جا رہے ہیں. اسی لیے تو زمانے نے علماء کرناٹک نے عوام کرناٹک نے آپ کو مفتی اعظم کرناٹک کا لقب دیا. اور اس سے یاد رکھا مفتی اعظم کرناٹک اسی کو بنایا جاتا ہے جس کے علم کا غلغلہ بھی ہو، جس کا علم لوگوں میں عام بھی کیا جاتا ہو. اس تناظر میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسا عالم ربانی عطا فرمایا تھا تو آپ کے درمیان رہ کر یوں کہوں بڑے بڑے مالدار کروڑ پتیوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی ان سے بڑا سخی نظر آتا تھا. اس لیے کہ مال کی ثقافت علم کی ثقافت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. مال سے اپنی دنیا بھی بنائی جا سکتی ہے، آخرت بنائی جا سکتی ہے، مگر اس کا فائدہ صرف ایک ذات کے لیے رہتا ہے. اور اگر کوئی علم کی ثقافت کرتا ہے نسلیں اس علم کو رکھتی ہے اور کہتی ہے آج بھی ہم تعلیمات اعلیٰ حضرت پر ہے. کب اعلیٰ حضرت لکھ کر گئے تھے اور کب تک تعلیمات آپ کی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. ایسی تعلیمات جو ان پہ عمل کرے گا مصطفیٰ کا عاشق کہلائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان سے مفتی کرناٹک فیضان حضور مفتی کرناٹک جشن میلاد النبی مناظر اہل سنت نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وقت بہت ہو گیا، اب احباب بھی جانے لگے. اچھا مجمع جوں کا تو بیٹھا
مجمع کو سنانا. میں سوچ رہا تھا ثواب میں اور لوگوں کو بھی شریک. خیر کوئی نہیں، اصل میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، نماز پڑھانا، یہ کوئی آسان ڈیوٹی نہیں ہے. لوگ اگر اس میں تنخواہ کا کمپیریزن کریں اور پھر ڈیوٹی کو دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیوٹیوں کے بالمقابل تنخواہ پاسن بھی نہیں، برابر تو چھوڑیے پاسن بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں، ایک نماز کی وہ اہمیت ہے کہ اس نماز کے لیے کائنات کی ساری دولت جمع کر لے اور اس کا بدلہ دینا چاہے نہیں دے سکتے. لیکن ایک امام 5 وقتہ نماز میں آپ کے 5 نمازوں کی ذمہ داری لے کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. اب میں مشن کی بات کرتا ہوں. پوری زندگی حضرت علامہ مفتی انور علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ یہی تو کہتے رہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ہم نے کہا سرکار سے محبت کی بات آ گئی ہے، اب میں اپنے تیور میں آ رہا ہوں، آپ بھی اپنے تیور میں آ جائیے، سننے کا مزاج بنائیے اور میری طرف توجہ رکھیے گا. سرکار سے محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں، عین ایمان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر فرما دیا، کیا کہہ دیا؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہم نے کہا سرکار سے محبت کا سلسلہ سب سے پہلے اللہ سے، سب سے پہلے سرکار سے محبت کی کس نے ہے؟ آپ کہیں گے سب سے پہلے محبت کرنے والا میرا رب قدیر ہے. اللہ نے محبت فرمائی نا، تبھی تو مقصود کائنات بنا دیا ہے، تبھی تو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. آپ نہیں جانتے ہیں، حدیث بڑی مشہور ہے، رب قدیر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. رب قدیر نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا کسی اور طریقے سے بھی معرفت ہو جاتی، مگر چونکہ بات محبت کی ہے، بات محبوب کی ہے، بات مقصود کائنات کی ہے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جیسے قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ لکھا ہے، میرے اس جملے پہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد. بھیا اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، تھوڑی دیر کے لیے کرم فرمائیے. کبھی کبھی میں توجہ کی بھیک بھی مانگ لیتا ہوں، اگر آپ بھیک دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو کرم فرمائیے. ادھر ادھر مت دیکھیے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے عوام فیصلے کرنے لگتی ہے. غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. کہا کہ محبوب کی جانب، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک منطقی زبان استعمال کرتے ہوئے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا سنو، اللہ کی بارگاہ تک مصطفیٰ کے بغیر پہنچنا یہ محال عقلی ہے، اور مصطفیٰ تک مشائخ کے بغیر پہنچنا یہ محال عادی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، مگر بات محبوب اور محب کی ہے. اللہ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. اے میرے مولا، معرفت کس کے ذریعے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا، اسی پہلی مخلوق کا نام نور محمدی ہے. بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب قدیر محبت فرما رہا ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر اللہ نے کائنات کو پیدا فرما دیا ہے. آپ کہیں کہ مولانا کوئی دلیل؟ میں کہوں گا تفسیر علم نشرہ، جس کا پورا نام الکلام اللوزہ فی تفسیر سورۃ علم نشرہ، لکھنے والے کون؟ علامہ نقی علی خان، اعلیٰ حضرت کے والد، وہ اعلیٰ حضرت کے والد جن کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 21 علوم اپنے باپ
علامہ تقی علی خان سے حاصل کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا من اجلی کا استح البطحا وارفع السماء وامرج الماء واجعل الثواب والعقاب والجنت والنار. یہیں سے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت بھی مل جائے گا. رب قدیر نے کہا محبوب یہ آسمان کا شامیانہ تیرے لیے لگا رہا ہوں, زمین کا فرش تیرے لیے بچھا رہا ہوں, سمندر دریاؤں میں پانی میں نے تیری خاطر جاری کیے ہیں. ہم نے کہا ایک پگلا گیا تھا ہمارے قریبی ملک کے اندر اور اب بھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. لوگ کہیں گے یار مولانا اتنی سخت زبان استعمال کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اندر کی کیفیتیں مجھے معلوم ہے لیکن مجمع عام میں نہیں کر سکتا. غور فرمائیے گا سرکار تاج الشریعہ کے شعر پر اعتراض کر رہا تھا. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں کہہ رہا تھا یہ اصول کے خلاف ہے, اس میں غلط ثابت ہو گئی. اس وقت میں نے وَاسْتَفَيْتُكَ لِنَفْسِي اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جو سورہ طٰہٰ کے اندر ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں نے دلیل دی تھی اور میں نے کہا تھا بتا اس میں کیا کہے گا. یہاں بھی غلط ثابت ہو رہی ہے. ہم نے کہا غرض نہیں ہے حکمت ہے. اللہ کے کام غرض سے پاک ہوتے ہیں لیکن حکمتوں سے پر ہوا کرتے ہیں. رب قدیر حکمتوں سے پر ہوا کرتے ہیں. اعلیٰ سرکار تاج الشریعہ نے کیا کہا پہلے حدیث کو ذہن میں لائے. رب نے کہا میں نے آسمان کا شامیانہ تیرے لیے لگایا ہے, زمین کا فرش تیری خاطر بچھایا ہے. اے محبوب سمندر اور دریاؤں میں جو پانی جاری ہے یہ میں تیری خاطر کر رہا ہوں. میرے پیر کہنے لگے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. یہ محبت ہی تو ہے میاں, یہ محبت ہے. اور اس نام محمد سے خود بنانے والے کو محبت ہے. اس لیے تمہارے یہ 2 ٹکے کے نوکر تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں سے نام محمد کی محبت کبھی نہیں نکال سکتے. اور دیکھ رہے ہو اگر ہمیں چھیڑو گے نا اور جب چھڑیں گے اور چھڑ گئے, تم نے چاہا تھا نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کو ایک جگہ نکال کر ہم مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کریں گے, ان کے اندر خوف پیدا کر دیں گے. قسم خدا کی ہم اپنے انداز سے, اپنی گفتار سے, اپنے رفتار سے, اپنے کردار سے, اپنی کتابوں سے, اپنے موبائل سے, اپنی تقریروں سے اور اپنی ہر چیز سے یہ بتائیں گے کہ اس نام محمد کے لیے ہمارے مال ہی نہیں ہماری جانیں بھی قربان ہے. اس لیے کہ ہم کائنات میں کسی دنیا دار کے لیے نہیں آئے ہیں, مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے آئے ہیں اور سرکار کے لیے آئے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, جس کو ہے درد کا مزہ نازے تھما اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا جب دشمن مصطفیٰ کریم سے جڑنے والا اگر تمہارے اسلام تمہارے نبی کے خلاف بھونکتا ہے تو تم نبی کا ذکر بڑھا دو تاکہ اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے. ہم اپنی زبان میں قرآن کی زبان میں یہ کہیں قل موتوا بغیظکم, مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں. ہم تو یہی کہتے رہیں گے حشر تالیں گے ہم پیدائش. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ ایک حدیث اور بتاؤ کیا کہا تھا میں نے, حضور کے نام سے بھی اللہ کو محبت ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے, تو اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. سرکار سے پہلے کسی کا نام محمد پوچھا بولو نہیں تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرا لگتے دیگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے, کتاب کا نام ہے المواہب اللدنیہ, امام قسطلانی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا بھائی ادھر نہ دے, یہ شامیانے میں کچھ یہ نہیں ہے, اس طرف سب کچھ ہے. غور فرمائیے, میں تجھی سے کہہ رہا ہوں جو برکاتی ٹوپی لگا کے صرف اوپر دیکھ رہا ہے,
ابھی اتنی کیفیت نہیں ہے کہ آسمان میں نظر اٹھا کر کے عرش معلیٰ دیکھ لو. ابھی فرش پر ہی رہو وہی کافی ہے. عرش پر پہنچنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا نا مجاہدے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا 80 سال چاہیے. کہا سرکار مولانا لوگ بیچارے مدرسوں میں پڑھاتے ہی رہتے ہیں, ان کو 80 سال ایکسٹرا کہاں سے ملیں گے؟ ارے بھائی آج ہے جمعے کا دن اور کل دیکھ لیجیے مزمل بھائی نے اور احباب نے بلا لیا کہ ایک ہفتے کی تاریخ اور دے دی ہے. اب پتا چلا 2 دن کی چھٹی ہو گئی. ٹینشن یہی ہے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے. کہاں مل پائیں گے 80 سال؟ کہاں کونا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اگر علماء اہل سنت خلوص کے ساتھ یہی پڑھانے کا کام کرتے رہے تو یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے, یہی سب سے بڑی ریاست ہے. اور آپ نے فرمایا سنو یہ علماء اکرام جو پڑھاتے ہیں نا اس میں رد بھی سکھاتے ہیں. آپ نے وہی ایک واقعہ ذکر کیا ابو اسحاق اصفرائینی کے دور میں جب بد مذہب پیدا ہوئے نا تو ابو اسحاق اصفرائینی کو جلال آ گیا. چاروں طرف دیکھا یار یہ علماء کہاں چلے گئے, تو کسی نے لوٹا لیا, کسی نے بدنا لیا, کسی نے چٹائی لی اور سب جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگے. ابو اسحاق اصفرائینی جلال میں ہے, پہنچ گئے پہاڑوں کی طرف اور کہا یا اکلۃ الحشیشی انتم ہا ہونا محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الفطر. کہا اے گھاس کھا کر عبادت کرنے والوں تم یہاں ہو, مصطفیٰ کی امت فطروں میں پڑی ہے, کون بچائے گا اس کو؟ آج اگر ہم رد کرتے ہیں تو لوگ ہمارے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر ایسے کام ہی کیوں کر رہے ہیں جو چھوڑنے کا نمبر آئے, پکڑنے کا نمبر آئے؟ حضرت غلط تو نہیں کہہ رہا, جو بات صحیح ہے تو وہ کہنا پڑے گی. اگر میں نہیں کہتا تو پھر مجھ پر بھی وہ حکم لگے گا جو حکم سرکار علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا. آپ کتنے بھی بڑے ہیں, ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں, الزبدۃ الزکیہ فی تحریم شذوذ التحیہ. کرناٹک کی سرزمین سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا. کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی لائبریری میں ایک کتاب پائی گئی, کچھ اوراق پائے گئے جس میں سجدہ تعظیمی کو جائز لکھا گیا. اعلیٰ حضرت نے بہت سارے جواب دیے, نہ سب کا محل ہے نہ سب کی جگہ ہے اور اس وقت گنجائش نہیں ہے, ایک جواب دے رہا. اعلیٰ حضرت نے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اس کے قائل تھے, پہلے تو تھے نہیں, اعلیٰ نہیں تھے, اس پر بہت ساری دلیلیں تھیں. سپوز کر لیں وہ سجدہ تعظیمی کے قائل تھے بھی, تو آپ نے فرمایا شریعت سب کے لیے حجت ہے, شریعت کے لیے کوئی حجت نہیں. کیا بات, بہت خوب. اس جملے کو یاد رکھیے گا. بہت معاملہ مچاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فلاں مشہور ہو گئے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. میں نے کہا معصوم عن الخطا صرف حضرات انبیاء اور فرشتوں کی جماعت ہے. ہمارے عقیدے میں تو صحابہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے, وہ محفوظ عن الخطا ہے. اللہ نے ان کی ساتوں کو گناہوں سے پاک رکھا ہے, لیکن معصوم کے عقیدے کے ساتھ نہیں, محفوظ کے عقیدے کے ساتھ. ہم تو ان کے بارے میں بھی محفوظ کا عقیدہ رکھتے ہیں. آئے شہزاد ہو یا حضرت ہمارے مولانا فخر الدین ہو یا کوئی دوسرا ہو, اب یہ سمجھنے لگے کہ 2-4 لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں لہذا میری زبان سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہم نے کہا نہیں دیا, یہ تمہارا شاعری اعتبار سے تو جملہ صحیح ہو سکتا ہے مگر سرکار کی شریعت کے اعتبار سے نہیں. اگر شریعت مصطفیٰ کے خلاف جملہ جائے گا, شہزاد ہو, شہزاد کے علاوہ کوئی بھی ہو, چاہے فخر الدین ہو, چاہے عظیم الدین ہو, چاہے کوئی دوسرا ہو, ہر ایک کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. شریعت سب پر لگتی ہے, شریعت کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, شریعت سب پر حجت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, ان سے مفتی کرناٹک, مناظر اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ گیا. اور نفس اتنے موٹے مت کریے بھائی, اگر کچھ خطا ہو جائے تو ایک دم اکڑے رہیں. ہم اگر رجوع کر لیں گے تو پھر پبلک کیا کہے گی. نفس اتنا مختصر رکھیے, اگر ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیجیے, اس لیے کہ یہ رجوع الی الناس نہیں ہے, رجوع الی اللہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ شریعت کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. شریعت ہے تو پھر شریعت ہی ہے. اگر میرے اوپر بھی قانون آتا ہے تو مجھ پر بھی ضروری ہے کہ میں اپنے
ذمے سے بری ہو جائے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو. بات چل رہی تھی نام مصطفیٰ کی، جس کا نام ہے نام محمد. مصطفیٰ بھی تو چنا ہوا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، حدیث پاک ہے، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اللہ نے اولاد ابراہیم میں اولاد اسماعیل کو چن لیا. اولاد اسماعیل سے اللہ نے بنی کنانہ کو چنا. بھائی ممبر صاحب سن رہے ہیں، موبائل کو جیب میں رکھ لیجیے، حدیث مصطفیٰ کو دل سے سنیے گا. میں بہت دور تک کا دیکھ لیتا ہوں، اس لیے کوئی دائیں بائیں توجہ نہ کرے، ورنہ مجبوراً آپ سے گزارش کرنا پڑے گی. توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سننا. پہلے حدیث سنے، اللہ نے اولاد ابراہیم سے اولاد اسماعیل کو چنا. اولاد اسماعیل سے اللہ رب العزت نے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا. قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے تمہارے اور میرے نبی کو چن لیا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ سبحان اللہ. حضور کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کی زبان میں لکنت ہو، توتلا پن، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 2 ثواب دیتا ہے. ایک تو پڑھنے کا ثواب، اور ایک توتلا کر جو پڑھ رہا ہے اور اس میں جو محنت کر رہا ہے، الفاظ نکلنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کوشش کر کے پڑھ رہا ہے، اللہ اس محنت کا بھی ثواب دیتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں. جب میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کے وصال سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ان کی تو بینائی بھی نہیں ہے، اور معاذ اللہ قاضی القضات فی الہند ہونے پر اعتراض کرتے تھے، تب میں نے اسے چہلم میں جواب دیا تھا، میاں تاریخ پڑھی ہوتی تو کچھ پتا ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی تو آنکھوں سے آخر وقت میں بینائی چلی گئی، اور ان کی بینائی اس لیے گئی تھی کہ انہوں نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں دیکھ لیا. اسی طریقے سے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بینائی بھی تو چلی گئی تھی، اور سرکار تاج الشریعہ کی گئی تو موبائل دیکھنے کی بنیاد پر نہیں، غلط مناظر کی بنیاد پر نہیں. میرے مرشد کی اگر آنکھوں کی بینائی گئی ہے نا تو قرآن و حدیث کو پڑھ پڑھ کے کثرت مطالعہ اتنا پڑھتے اس لیے کہ فکر لگی تھی مصطفیٰ کے دین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد جب بینائی ظاہری چلی گئی تھی تو یہاں سارے اہل علم بیٹھے بشمول من، میرے ساتھ بھی 24 گھنٹے میں 4 گھنٹہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں. سفر اتنے ہیں، ان حضرات سے پوچھئے 4 گھنٹہ مستقل، بھائی پڑھانے والی بات چھوڑیے، وہ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا والا حساب ہے نا بھائی، وہ تو پڑھانا ہی پڑے گا، گھنٹیاں ہے. لیکن اہل علم بیٹھے ہیں، کنٹینیو آپ 4 گھنٹے مطالعہ کر لیتے ہیں، نہیں مولانا ٹائم ہی نہیں مل پاتا. لیکن میرا مرشد ایسا ہے الحمدللہ رب العالمین، ظاہری بینائی چلی بھی گئی تھی، اس کے بعد بھی گھنٹوں تک کتابیں سنتے رہتے تھے. اور وہ ایسے نہیں، یہاں تو اردو اگر دیکھ کر پڑھے تو ایسی صورت میں کبھی معانی سمجھ میں نہیں آتے. لیکن میرے مرشد کا عالم یہ تھا، بخاری کی ایک حدیث سنی، اس کے بعد کہا اب جاؤ ہدایہ نکال کر لاؤ، شرح فقایا نکال کر لاؤ، فتاوی عالمگیری نکال کر لاؤ، فتح القدیر نکال کر لاؤ، بدائع الشرائع نکال کر لاؤ. ادھر عربی پڑھی جا رہی ہے، ادھر میرا مرشد سر ہلا کر کہہ رہا ہے ہاں مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ہم نے کہا تم بینائی رکھ کے اتنا مطالعہ نہیں کر پاتے تھے اور اتنا پڑھ نہیں پاتے تھے، اتنا علمی شرف تمہارے پاس نہیں تھا جتنا میرا مرشد ظاہری بینائی کے بعد. اور اس سے سنو، اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، رب فرماتا ہے میں جس کو ان دو محبوب
چیزوں سے آزماتا ہوں اس کو میں جنت کا حقدار بنا دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بات سمجھ گیا نا؟ غور فرمائیے گا. نیکوں کے لیے اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا. آخر اگر ظاہری بینائی چلی جائے نا، آج بھی اگر کوئی مجھے نابینا ملتا ہے میں کہتا ہوں بھائی تو ہم سے بہتر ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ نے تجھے ان گناہوں سے محفوظ کر دیا. کیا بات. انسان کو ہمیشہ فکر آخرت رکھنا چاہیے دنیا میں. توجہ فرمائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، اللہ نے غیب سے آواز آتی تھی، کوئی منادی ندا لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے سمی ہی محمد، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھو جہاں نام محمد آتا ہے وہاں پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اہل تحقیق کہتے ہیں جتنی بار آئے اتنی بار درود پڑھنا واجب ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ ایک بار درود پڑھ لیا جائے تو وجوب ادا ہو جائے گا. لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بار بڑائی ہے، ہم تو بار بار پڑھیں گے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آتی تھی میرے محبوب کا نام محمد رکھ دیا جائے. ہم نے کہا میرے مولا، عالم تصور میں عرض کیا میرے مولا تو نے اس سے پہلے کسی کو نام محمد نہیں دیا تھا، اے میرے مولا یہ نام محمد تھا کہاں؟ تو جواب ملے گا محمد بنا ہے حمد سے. اللہ رب العزت نے اللہ کی تعریف کی میرے مصطفیٰ نے، اللہ کی تعریف کی مصطفیٰ کے نور نے، تو مصطفیٰ کا نور حامد بن گیا، اور اللہ کی تعریف کی گئی تو اللہ محبوب بن گیا، اور جب اللہ نے مصطفیٰ کی تعریف کی تو میرا مصطفیٰ محمد بن گیا ہے. محمد کہتے اس کو ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور ایسا نام اللہ نے عطا کیا. اے بدبختو، تم چل کر کے وہاں سے پوسٹر ہٹا رہے ہو، ہمارے بندوں کو نعرے سے بچا رہے ہو. بولے کس نعرے سے بچایا؟ بولے اس نے محمد لکھا تھا. میں نے کہا جس وقت وہ بدعقیدہ، جس وقت وہ کافر لے رہا ہے، وہ چل کر کے لے رہا ہے، لیکن نام بھی ایسا دیا ہے دشمن لیتا ہے تب بھی تعریف ہوتی ہے، دوست لیتا ہے تب بھی تعریف ہوتی ہے. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اور اگلا جملہ سنو، کیا کہا؟ نام محمد. ہم نے کہا محمد حمد سے بنا ہے. مولا یہ نام تھا کہاں؟ جواب ملے گا پردہ حمد میں چھپا تھا. بات محبوب کی آئی تو پردہ حمد سے نکال کر نام محمد دے دیا گیا. سبحان اللہ بولیے یار. ایسے جملوں پہ بولا جاتا ہے. اب آپ کی تربیت تھوڑی سی کرنا پڑے گی، ہے نا؟ غور فرمائیں. آگے بڑھوں. اس نام سے اللہ کو کتنی محبت ہے. حدیث سنیے گا، کتاب کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین. لکھنے والے کون؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان مجدد اعظم فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پیارے انداز میں حدیث ذکر فرماتے. حدیث کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی. کون سلمان فارسی؟ وہ جن کو میرے نبی نے اہل بیت میں شامل کیا. اہل بیت بھی تین ہے، تین قسم ہے اہل بیت کی. ایک ہے اصل اہل بیت، ایک ہے داخل اہل بیت، ایک ہے لاحق اہل بیت. اصل اہل بیت میں سرکار کی 4 بیٹیاں، حضور کی 9 بیویاں، ٹوٹل ملا کر 13. اور داخل اہل بیت میں حسنین کریمین مولائے کائنات. اور لاحق اہل بیت میں سرکار کی امت کے سارے متقی پرہیزگار جن کو کمال تقویٰ ملا ہے. اگر اس تناظر میں کہوں تو اعلیٰ حضرت بھی لاحق اہل بیت میں شامل ہے. سلمان فارسی لاحق اہل بیت میں آتے ہیں. غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں حابتا رسول اللہ، حابتا جبریل علیہ السلام. میرے نبی نے ارشاد فرمایا سلمان سنو سنو، ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا ہے ان ربک یقول، آپ کا رب کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے رب؟
قد ختمت بک الانبیاء، اے محبوب میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے محبوب مخلوق تو بہت ساری پیدا کی ہے مگر تجھ سے زیادہ عزت والا میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ بریلی کا امام کہنے لگا زہر عزت ہو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا غور فرمائیے گا، اگلا جملہ سنے، اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، وَقَرَنْتُ اسْمَكَ، سبحان اللہ، بولو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کا نام کون سا ہے؟ بولو نا، اتنی مٹھاس ہے اس نام محمد میں، اتنی مٹھاس ہے میاں، اتنی مٹھاس ہے کہ دونوں لم مل جاتے ہیں۔ محمد اور اعلیٰ حضرت سوتے کیسے تھے؟ ارے تو ہم لوگوں کے سامنے پوسٹر کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھا۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت سوتے تھے تو آپ کے جسم سے نام محمد کی شکل آ رہی۔ ماشاءاللہ، بات سمجھ گئے نا؟ مولانا صاحب سمجھ میں آ رہا؟ بڑے خاموش بیٹھے آپ۔ انی نظر تو للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہ تو زمانہ گزر گیا، آج کے دور میں نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت مریم کا روزہ تھا، پچھلی امتوں میں تھا نہ بولنے والا، آج تو بولنے والا ہے، اب وہ روزہ نہیں ہے، پھر روزہ ہے۔ بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ جانا ہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے زبردستی نہیں، آپ جا سکتے جانا ہو تو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، لیکن سننا ہے تو پھر سنیے یار، توجہ ہے آپ کی؟ ان کا منگتا منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہد میں آقا، کیوں اپنی منگتوں کو تنہا نہیں ہونے۔ غور فرمائیے، اچھا ایک زمانے سے کلام پڑھا جا رہا، اعلیٰ حضرت کا کبھی خیال آتا ہے تو نیا پڑھو یار مولانا، تم بھی وہی پرانا پڑھو، کیوں نہیں آتا خیال؟ لات پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے، میرے لہجے، یار جس کی محبت کفن میلا نہ ہونے دے وہ انداز کا میلا ہونے دے، ہے نا؟ غور فرمائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، اے محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو، اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو ضم کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے، کیسا جوڑا ہے؟ ایسا جوڑ لیا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ گے، نماز اللہ کے لیے ہے بلا شبہ، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، مستحق عبادت میرے رب قدیر ہی کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہے، اس کے رسول ہے، اس کے محبوب ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، مگر کیسا جوڑا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے امام صاحب کہہ دیا واسطے اللہ تعالیٰ کے، پوری نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن اخیر میں سلام نبی پر بھیج رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، یعنی نماز جیسی عبادت میں جو اہم الفرائض بعد الایمان ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام جوڑ لیا ہے، وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ، رب کہتا ہے اے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے یاد کیا جائے گا، اس لیے یہ بدبخت سن لے جنہوں نے پوسٹر ہٹانے یا بینر ہٹانے کی کوشش کی، نعرے پر اعتراض کیا، FIR کرائی، اس کے بعد یہ سوچ لیا کہ ہم ان کے دلوں سے اس چیز کو نکال دیں گے، یاد رکھو یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں کسی دنیا دار کی نہیں چلتی، پروردگار کی چلتی ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے اپنے نام کے ساتھ میں نے محبوب کا نام
رہیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اے میرے مولا کیوں کیا؟ کہا محبوب نے کہا تھا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے مولا میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا دنیا سے جانا تیرے لیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، محبوب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا، اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ادھر تیرے لیے کہا تھا نا مصطفیٰ کریم نے، ادھر رب نے کہا تھا میں تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر رہا ہوں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب میں تجھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تیری خاطر ہی تجھے کیا ہے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اے محبوب تیرے لیے یعنی تیری وجہ سے ہی تیرے اگلوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر رہا ہوں، تیرے پچھلوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ سرکار نے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے ساری کائنات محبوب کو عطا فرما دی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ بج کے 40 منٹ ہو گئے۔ تراویح کی رکعت کتنی ہے بھائی؟ تو پھر تراویح والی رکعتوں کی مقدار پوری کر دی جائے، تراویح تو نہیں پڑھائی جائے گی، رکعتیں پوری کر دیتے، رکعتوں کی مقدار پوری کر دیتے، ہے نا؟ سرکار علیہ السلام سے محبت انسان تو انسان جانور بھی کرتے ہیں۔ محبت سے بولو۔ ابو لہب کا نام سنا ہے؟ نہ سنا ہو تو کل جانا، موبائل جیب میں رکھ بھائی، سن ذرا دھیان سے، دیکھو اس بھائی کو ہمارے اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ بیٹھا کہاں۔ ایسے ایسے 8ویں عجوبے مجھے مل جاتے ہیں، 7 تو پہلے سے ہے، 8ویں بھی مل جاتے ہیں، ہے نا؟ سن لیا کرو بھائی، سن لیا کرو۔ ہم لوگ کبھی کبھی بیکار لوگ بھی کبھی کبھی اچھی باتیں بول دیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، جیسے علماء محدثین میں ایک اصطلاح چلتی ہے الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بولتا ہے۔ تو ہم جیسے بیکار بھی کبھی کچھ اچھی باتیں بول دیتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ ابو لہب کا نام سنا؟ ارے سنا ہے کہ دشمن کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے بھائی۔ تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں 20 منٹ میں آپ سے بھی کچھ فیض حاصل کر لوں۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا لہب، کیا تھا؟ اسی کی طرف نسبت کر کے نام رکھا گیا ابو لہب، کنیت۔ سرکار علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا تھا۔ ان ابی اقرب انہ قال ان لہبا کان یسب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو اقرب کہتے ہیں ابو لہب کا بیٹا لہب میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین کیا کرتا تھا۔ سادہ ہی رکھیے گا، اس کی آپ جو ای کو بند کر دے، جیسے پہلے تھا ویسی ہی کر دیجیے۔ توجہ فرمائیے، ابو لہب کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ جس کا نام تھا لہب، میرے سرکار کی شان میں توہین بھرے جملے بولتا، معاذ اللہ۔ ایک دن نبی جلال میں آ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم سلط علیہ کلبا، اے اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ سرکار نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ ایک بار ایسا ہوا، وہ اپنے چاہو حشم لاہو لشکر کے ساتھ جا رہا تھا ملک شام۔ جیسے ہی ملک شام کا رخ کیا اور اس نے بہت لمبا سفر طے کر لیا، ملک شام کے راستے میں تھا، اچانک کہتا ہے انی اخاف محمد، اے لوگوں مجھے محمد کا ڈر ستا رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کلا، ابے احمق آدمی، کر دوں ذرا۔ مفتی صاحب قبلہ شاید لکھنؤ کے آگے کے رہنے والے تھے، کون سے ضلع کے تھے؟ ضلع سندھ کا سنت کبیر نگر کے تھے، ہے نا؟ اس سنت کبیر نگر لکھنؤ سے جیسے آگے بڑھیں گے تو وہاں بولا جاتا ہے، پانی کو پنیا بولتے ہیں، دھان کو دھنیا بولتے ہیں، کسی کو پنوا بولتے ہیں، کسی کو کچھ بولتے ہیں۔ وہاں کی زبان میں ترجمہ کروں تو کیا ترجمہ کروں گا؟ کلا۔ وہ کہہ رہے تھے ابے گھامڑ، یاد رکھنا چاہیے تجھے، سرور کائنات کے لیے کہنے لگا۔ وہ کہتا ہے مجھے محمد کا ڈر ستا رہا ہے۔ ارے وہ تو مکہ میں بیٹھے ہیں، تو ملک شام کے راستے میں ہے، تجھے ڈر کیسے
مجھے ستا رہا ہے. میں نے کہا بات کبھی غلط بھی آدمی اچھی بات اور صحیح بات بول دیتا ہے. وہ صحیح کہہ رہا تھا اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے فضلت علی الانبیاء بصدق اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب. حالانکہ 6 چیزیں ہیں, حدیث یاد ہے الحمدللہ, لیکن بات لمبی ہو جائے گی. محل استدلال جو جملہ ہے, سرکار نے فرمایا 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے مجھے اور نبیوں پر فوقیت اور امتیازی پوزیشن, حیثیت اور مقام عطا فرمایا ہے. ان میں ایک مقام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے, یعنی بولتے ہیں میرے سرکار ایک ورڈ اور اس میں معانی کتنے ہوتے ہیں, سمندر کے برابر معانی سما جاتے ہیں. اگلا جملہ سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے تمہارے محبوب کی مدد کی گئی ہے. ہم نے کہا رعب کے ذریعے مدد, علماء نے کہا سرکار اگر یہاں تشریف فرما ہو اور آپ کا دشمن 1000 ایک مہینے کی دوری پر بیٹھا ہو, یعنی اگر یہاں سے وہاں تک سفر کیا جائے تو وہاں پہنچنے میں 1 مہینہ لگ جائے, اگر دشمن وہاں بھی موجود ہو, سرکار کا رعب اور سرکار کے خوف کا عالم یہ ہے کہ وہی تھر تھر کانپنے لگتا ہے, اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا ہے. ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ڈر لگ رہا ہے, تو ہمارے سردار کا بیٹا ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. فحتوا متاعهم وقعدوا حوله يحرسونه, وہ سب اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے, اپنے اپنے کجاوے سامان ڈال دیے, چاروں طرف بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگے. مگر اس ظالم کو پتا نہیں تھا سرکار سے محبت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا زبان حال سے اس کا ترجمہ محبت کرنے والے کا انگلش میں یہ بھی کر دے, جیسے ابو لہب کے بیٹے کو پتا نہیں تھا, آج کے ان ابو لہب کے فکری اولاد کو پتا نہیں ہے. یاد رکھو وہ بھی کہہ رہا تھا آئی نہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ارے مجھے بھی تو سرکار سے پیار ہے. سرکار نے تو دعا کتے کے لیے کی تھی, لیکن روایت میں آتا ہے فجاء الاسد فانتزعه فسحب به, سرکار علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا اس پر کتے کو مسلط کر دے, مگر کتا نہیں آیا, ایک شیر آیا, بیچ میں سے پکڑا, ان کے بیچ سے نکال کر لے کر کے چلا گیا. میں کہتا ہوں عالم تصور میں عرض کر رہا ہوں, اے میرے مولا یہ کتے کے لیے سرکار نے کہا تھا, شیر کیسے آ گیا؟ جواب ملے گا. اس شیر نے ہماری بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا, کیا کیا تھا عرض کہ پاک پروردگار یہ خدمت مجھ سے لے لے, اس لیے کہ آئی نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی تو محمد عربی سے محبت کرتا ہوں. شیر آیا, آ کر نکال کے باہر لے گیا, اس کو تباہی کے دہانے پر لے آیا, چیر پھاڑ کر کے کام کر دیا, اور ہم لوگوں کو شہید دے دیا. جب بات سرکار کے ناموس کی آتی ہے تو میرا رب محتاج نہیں ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء. اگر ہم کام کرتے ہیں تو مجمع میں آ کر لوگوں سے ہم شاباشی بٹورنے کی کوششیں نہ کریں. یہ کام اگر اللہ ہم سے لے رہا ہے تو ہم احسان نہیں کر رہے ہیں, اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. ورنہ رب چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کی حفاظت کرا لیا. بات سمجھ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی کرامات غوثیہ. معراج کی رات میں میرے نبی جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں, رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اور جب جانے لگے تو براق میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا. یار اگر سرکار آ جائے, مولانا صاحب قبلہ, اگر سرکار آ جائے تو ہم بچ لیں گے کہ نہیں؟ میں نے اپنے مرشد کا مقطع تو پڑھا نہیں تھا. سرکار تاج الشریعہ نے کیا کہا, یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر, دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام. اب سرکار اگر تشریف لائے تو انسان جانور بھی مسئلے کا بھی دیدار کس کا ہو. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے کاٹا نہیں تھا, بوسہ دیا تھا. یہ میرا عشق کہتا ہے, میں کسی پر اپنا جملہ مسلط نہیں کر رہا ہوں, سمجھ گیا نا. اور پیار اس لیے کیا تھا کہ ابو بکر تم تو ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہو, ہم تو ایک زمانے سے انتظار کر رہے تھے.
اب ظاہر سی بات ہے پیار کرنے کا انداز اس کا یہ تھا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے پیر ہٹایا، اس کے پاس راستہ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے ابو بکر صدیق اکبر کے قدم کو بوسہ دے لیا۔ تکلیف مقصود نہیں تھی، دیدار مصطفیٰ مقصود تھا۔ جیسے ہی براق میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور کو دیکھ کر اچھل کود کرنے لگا۔ میرے سرکار نے فرمایا لما لم تسکن یا براق، براق پرسکون کیوں نہیں ہے؟ آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں، موبائل کا زمانہ ہے، سائلنٹ موڈ میں کیوں نہیں ہے؟ شانتی پوروک کیوں نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا لما لم تسکن یا براق، اے براق پرسکون کیوں نہیں ہے؟ اب براق کا جملہ سنیے گا، براق کیا کہتا ہے؟ سرور کائنات کے چہرے انور کو دیکھ کر مست ہو گیا تھا نا، اس لیے مچل رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اچھل کود کرتا رہا، فرد محبت میں مچلتا رہا۔ سرکار ٹائملی تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری جس کو کہتے ہیں وقتی طور پر سرکار بیٹھ نہ سکے، ورنہ تو سفر براق پر بیٹھ کر ہی کیا تھا، تبھی میرے نبی نے کہا تھا کیوں پرسکون نہیں ہے؟ اب براق کا جواب سنیے گا، براق نے کہا تھا روحی فداء لتراب نعلک یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ گویا یوں کہہ رہا ہے آئی لم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتا ہے سرکار آپ کے پیر شریف میں جو چپل ہے، اس چپل میں جو خاک لگی ہے، اس خاک پر میری جان قربان ہے۔ انداز محبت کو دیکھیں، بات سمجھ گیا؟ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ایک نہیں کئی سارے واقعات ایسے ہیں۔ اگر صرف جانوروں کی محبت ہی کا تذکرہ کیا جائے تو مزید 20 منٹ ہی نہیں بلکہ 40 منٹ بھی کم پڑ جائیں، اس لیے کہ میں ذکر ایسی ذات کا کر رہا ہوں جس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہتے رہے تو بولے حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت، پھر بولے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کیوں؟ بولے ارے میں حضور کی مکمل تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ اے رضا، جب صاحب قرآن خود مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ۔ سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معاملہ دیکھیں اور یہ یاد رکھیے گا، یہی ایک پونجی ہے ہمارے پاس۔ ہم تو قبر میں جائیں گے، سرکار علیہ السلام کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہم تو محبت کرتے ہیں، یہ تو نبی برحق ہے۔ اور یہ جواب بھی کس کا نکلے گا؟ جو دنیا میں یہی کہتے ہوں گے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان نفرتی لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرور کائنات کے 3 عاشق تھے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب انوار الانتباہ فی ہل ندائی یا رسول اللہ، اپنے اپنے گھر کی بچیوں کو بھی یہ پیغام دیجیے گا، اسکول کوئی سا بھی ہو لیکن سرکار کی شریعت سے کبھی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے اور کسی سے پیار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پیار مدینے والے سے ہے۔ اس لیے یہ بدبخت اپنے پیار اور محبت کے جھانسے میں پھنسا کر فتنہ ارتداد میں مبتلا کر کے ہماری بچیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمان کی دولت دل سے نکال لیتے ہیں۔ ان کو بتائیے گا تمہارا ٹرینڈ کیا ہے، تمہاری شناخت کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہارا انداز کیا ہے؟ تمہیں یہی کہنا ہے آئی لو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے رہیں گے اور اسی عشق رسول کے ساتھ قبروں میں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا اور مفتی انور علی صاحب نے وہی پیغام بار بار سنایا۔ آپ نے کیا سنایا؟ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت انوار الانتباہ میں لکھتے ہیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے حوالے سے 3 نوجوان تھے ایسے جو سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، رہنے والے ملک شام کے تھے۔ آگے کہا روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے۔ بھائی واقعہ آخری سنا رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا اختتام کروں گا۔ غور فرمائیے گا، 3 نوجوانوں کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے کہا، رومی بادشاہ نے ایسا کرو ان کو جا کر
کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے, برتن میں تیل کھولایا جائے اور اس میں ڈال دیا جائے, 3 برتن منگائے جائے. وزیر دوڑا دوڑا آیا, اعلیٰ حضرت نے کہا کسی حکمت کے تحت جو سب سے چھوٹے والے کو چھوڑ دیا گیا, پہلے 2 بچوں کو ڈال دیا گیا, پہلے اور دوسرے کو ڈالا گیا, تیسرے کو وزیر اپنے گھر لے کر کے چلا گیا. کہا وزیر نے کہا میری بیٹی بڑی حسن و جمال والی ہے, کرے حسن و جمال ہے, اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ ہمارے عیسائی بچے بیتاب رہا کرتے ہیں, میں اس کے ذریعے اس کے عقیدے پر ڈاکہ ڈلواؤں گا. لیکن اس ظالم کو پتا نہیں تھا جن آنکھوں میں اس کے رسول کا غبار چھا گیا ہو, قسم خدا کی وہ پھر کسی اور نظارے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. توجہ فرمائیے, حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کو چھوڑ دیا گیا. اب چھوڑا کیوں گیا اس کی حکمت اور کتابوں میں ملتی ہے. وہ یہی تھی کہ وزیر نے کہا اپنی بیٹی کے ذریعے اس کی عقیدے پہ حملہ کراؤں گا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 6 مہینے تک لڑکی رات کی تنہائی میں آتی رہی. نوجوان نے ایک نظر بھی اٹھا کے اس کو توجہ حضرت توجہ, ہم آپ کی توجہ کے تعلق. مولانا شہزاد صاحب قبلہ خالی اس کا مطلب نام سے کہا جاتا ہے. قبلہ مان لیجیے لستا پسرا, تھوڑی دیر مان لو کیا جاتا ہے نا. یہ میرے جملے تکلیف دے نہیں ہوتے, محبت بڑے جملے ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ سب کو بیدار کر کے سنایا جائے. بات سمجھ گئے؟ ہاں, سویا نہ جائے, نہ سلایا جائے, نہ سویا جائے, بلکہ جگایا جائے. جو کہا جائے کیوں رضا آج گلی سنی, اٹھ. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ 6 مہینے تک لڑکی آتی رہی. آنے کے بعد بیٹھی رہی, رات گزارتی, چلی جاتی. نوجوان اپنے ہی عبادت میں لگا رہتا. کردار اتنا پاکیزہ تھا. 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے ایک بات تو بتا, مجھ سے زیادہ بھی حسن و جمال والا کوئی ہے؟ تب اس بندے نے کہا تیرے حسن کی کیا حیثیت ہے, میں تو اس نبی سے آئی لو محمد, میں تو اس نبی سے پیار کرتا ہوں جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا. لڑکی کے دل میں اس کے جملے ایسے اثر کر گئے گویا وہ بھی کہنے لگی آئی لو محمد. اب دیر نہ کرو, مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ, مصطفیٰ علیہ السلام کی کنیزوں میں شامل کر لو. اس نوجوان نے کہا نہیں بابا, ایسا نہیں ہو سکتا, پہلے آپ جائیے غسل کر کے آئیے. کلمہ غسل کرنے کے بعد وہ لڑکی آتی ہے, کہا کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھا دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں, میرے امام نے اب یہاں سے اگلے جملے شروع فرمائے. کہتے اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے. گویا لڑکی کہہ رہی ہوگی میرے باپ نے تجھے کنورٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا, میں تو خود کنورٹ ہو گئی ہوں, میں تو خود مصطفیٰ علیہ السلام کے پر کی کنیز بن گئی ہوں. کہا میرا باپ مجھے مار ڈالے گا. دونوں جا رہے تھے پردے کے ساتھ. آگے جب پہنچے گرد و غبار آنے لگا. انہوں نے سوچا شاید بادشاہ نے اپنے وزیر کو یا اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا ہے, لیکن کیا دیکھتے ہیں نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی سپاہی ہے. 6 مہینے پہلے جن 2 نوجوانوں کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا, یاد رکھو ان بدبختوں سے کہہ دو تم نام محمد کو مٹانے ہٹانے کی بات کرتے ہو. ارے اسلام کی پاور یہ ہے جس دل میں سرکار کی محبت آ جاتی ہے, اگر اس نام پر مر مٹ جائے 6 مہینے کے بعد بھی زندہ ہی نظر آتا ہے. دیکھا وہ دونوں نوجوان ہیں. بھائی نے کہا بھیا 6 مہینے پہلے آپ کو تو کھولتے تیل میں ڈالا گیا, آپ آئے کیوں ہو؟ کہا رب نے تیری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا شہید زندہ ہے؟ بولے ہاں قرآن کہتا مجھے سمجھ میں آتا ہے. بولے نہ قرآن کہتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا شہید سے بڑا مقام نبی کا ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات بتا, کائنات کی چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ بولے ہاں کرتی ہیں. میں نے کہا قرآن پاک نے کہا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.
میں نے کہا سمجھ میں آتی؟ بولے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ نے خود کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے کہا جب کنکریوں کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی تو شہیدوں کی زندگی کیا سمجھ میں آئے گی؟ اور جب شہیدوں کی زندگی نہیں سمجھ میں آتی تو نبیوں کی زندگی کیسے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب جانے والے ایک دلیل سن کر کے جائیں، بہت قیمتی دلیل دے رہا ہوں، کھڑے کھڑے وہی سن لیں۔ ہاں جا سکتے ہیں لیکن دلیل سنیں۔ حیات مصطفیٰ پر ہو سکتا ہے اسی دلیل آپ کے گوش گزار نہ ہوں۔ جا سکتے ہیں مگر یہ دلیل سن کر کے جائیے گا، ورنہ میرا قرض آپ کے اوپر رہ جائے گا، اور قرض معاف نہیں کروں گا جب تک کہ آپ خود آ کر بریلی میں سن نہیں لیں۔ کیا بات، بڑا مہنگا قرض پڑے گا، اس لیے سن کے جائیے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام قبر انور میں زندہ ہے، حیات مصطفیٰ پر آپ نے پوری کتابیں پڑھی ہوں گی، مجھے کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، مگر ایک دلیل سنیں۔ حضور کے جسم اطہر سے جب روح پاک نکلی، چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حضور کے جسم ناز میں بھی جان ہے، اور ایسی جان کہ اللہ نے جنتی 40 مردوں کے برابر سرکار کو طاقت عطا فرمائی، اور ایک جنتی مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر، تو 40 کو 100 میں ضرب دیا جائے کتنا ہو جائے گا؟ 4000 مردوں کی طاقت میرے نبی کے جسم میں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گیا؟ سرکار علیہ السلام کے جسم ناز سے روح نکلی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط، سمجھے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ ہاں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط۔ چلو اسی آن کے بارے میں تصور کیجئے ذرا، مولانا فخر الدین صاحب، اس آن میں جب سرکار کے جسم سے روح پاک الگ ہے، اب بتاؤ ہم نبی کی روح کو رکھے کہاں؟ بتاؤ۔ آپ کہو گے مولانا پہلے آسمان پر میں نے کہا میرے نبی کا قدم پہلے پہ بھی گیا، دوسرے پہ بھی گیا، تیسرے پہ بھی گیا، چوتھے پہ بھی گیا، 5ویں پہ بھی گیا، 7ویں بھی گیا، 7ویں پر بھی گیا۔ آپ کہیں گے عرش پہ رکھ دو، میں کہوں گا عرش پہ کیسے رکھیں؟ ہم تو خود کہتے ہیں سہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ میں نے کہا سرکار جہاں آرام کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو عرش اعظم سے بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے، تو کوئی ایسا مقام تو بتا جو سرکار علیہ السلام کے جسم ناز سے بلند و بالا ہو، کوئی ایسی جگہ تو بتا جو سرکار کے جسم سے بہتر ہو۔ آپ کہیں کہ عرش، میں کہوں گا نبی کے جسم سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ عرش پر جب نبی کا قدم پڑا اس کو اعزاز مل گیا ہے، اب عرش سے اونچی کوئی چیز کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا پیارے ذرا غور تو فرما، رب قدیر کے پاکیزہ بندو، اس سے ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا۔ ہم نے کہا جب سرکار کے جسم سے روح پاک نکلی تھی، عقل نے بھی یہی کہا روح جہاں سے آئی تھی وہی واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب جا سکتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، غور فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انہوں نے کہا آپ تو بھائی کھولتے تیل میں ڈالے گئے تھے۔ جملہ سنیے گا اور اپنی بچیوں کو سنائیے گا، بیٹیوں اگر اسلام کے نام پر موت آ جائے تو وہ موت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوا کرتی۔ کیا کہا انہوں نے؟ تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ مولانا صاحب آخر جملہ سنیں گے یا موبائل زیادہ قیمتی ہے؟ سن لیجیے بھائی۔ ما كانت الا الغدسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ معاف کیجئے گا، میں اپنے سے چھوٹے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کو اس لیے سناتا ہوں کہ پھر بار بار فون کرتے ہیں حضرت وہابی نے اعتراض کر دیا، تو ہم جیسے بیکار کم علم لوگوں کو سن لیا کرو، بہت سی تقریروں میں ہی جواب مل جاتے ہیں، اس لیے ہم زبردستی سناتے ہیں بھائی، پھر پوچھنے کا وقت نہیں آئے گا، آپ خود ہی دنادن ان کو سمیٹتے نظر آئیں گے، ہے نا؟ غور فرمائیے گا۔ کل انشاءاللہ سلگٹا میں کچھ لوگوں نے کیا، ان کا علاج کروں گا۔ کل بھی علاج کیا تھا میں نے، آئے تھے خبیث، نام ہے حبیب، ہے حقیقت میں خبیث، ہے نا؟ اور سمجھتے ہیں اگر چیلنج مناظرہ کی بولے میں آن لائن کروں گا، آف لائن میں کیوں تمہاری حالت دیگر کو ہوتی ہے؟ سامنے بیٹھو نا، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں پھر کوئی دوسرا بنگلور کا محاذ قائم کیا جائے۔
سمجھ گئے نا؟ بزدلوں میں ہمت نہیں ہوتی ہے سامنے بیٹھنے کی. اس وقت جب نلہ یاری کا دور تھا، معاملہ چل رہا تھا، تو ہمارے بہت سے سنی بھی مولانا شہزاد صاحب کو چاہیے کہ آن لائن آ جائے. ہم بے وقوف تھوڑی ہیں. لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. ایمان والا ایک چیز سے ایک ہی بات دھوکہ کھاتا ہے، دو بار نہیں کھاتا. دوسری بات، آن لائن کا جو مسئلہ تھا، ارے بھائی جب آن لائن مناظرہ ہے ہی نہیں تو ہم اس کو مناظرہ کیسے کہتے؟ کیا حضرت میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے، مناظرہ اصول کے اعتبار سے ہوگا نا. ہم تو تیار تھے، کبھی اگر تو وہاں سے نہیں آ سکتا ہے تو پھر ہم دبئی جا رہے ہیں. ہم تو دبئی گھوم کے آئے ابھی پچھلے مہینے میں. ہم تو وہاں پہنچے تو ہم نے کہا کاش یہاں آ جاتا تو یہی بیٹھ کے بات کر لی جاتی. مگر ہمیں معلوم تھا اس سے 15 کلومیٹر دوری پر رہنے والا ایک بندہ اس کو انگلش میں فون کر کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے 5 میں چوائس کروں گا، 5 ٹاپک تو چوائس کر، میں تیری اکیڈمی اور تیرے گھر پر آ رہا ہوں. اس نے اس کو بھی منع کر دیا، نہیں میں آن لائن کروں گا، اس لیے کہ یہ سب کے سب شیطان کے مسخرے ہیں. اور ایک جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں، رات میں نے بولا تھا یہ صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، تو وہاں پر کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا، کہنے لگے لیجیے انہوں نے تو صوفی کو شیطان کا مسخرہ کہہ دیا. میں نے کہا ہاں غلط کیا کہا ہے؟ بولے خواجہ پاک بھی صوفی تھے. میں نے کہا وہ صوفی محض نہیں تھے، وہ عالم دین تھے. میں آج ان نام نہاد جو بنگلور میں صوفی ایسوسیشن بول کر کے ملازموں کا بڑا ان کو شوق چڑھا تھا نا، ہم صوفی ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں صوفی کافر نہیں ہوتا ہے، صوفی متقی پرہیزگار ہوتا ہے. اور یاد رکھو اگر کوئی صوفی کافر کو کافر نہیں کہتا تو وہ نام کا صوفی تو ہو سکتا ہے، کام کا صوفی نہیں ہو سکتا. سچا صوفی وہ ہے جو سرکار کے دشمن پر کافر کا فتویٰ لگائے. امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے؟ ابو ہریرہ سے بڑا صوفی کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی سے بڑا صوفی کون ہے؟ ان سب نے اپنی کتابوں میں جو کافر تھا اس کو کافر کہا، جو دشمن رسول تھا، شاتم رسول تھا، اس کو کافر کہا. اور زمانے والوں کو بتا دیا استاد کو کافر کہنے سے ہی آدمی پکا صوفی بنا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنے میں نے رد جو کیا تھا وہ صوفی کانفرنس میں آنے والے نام نہاد صوفی طاہر القادری کا کیا تھا. اس نے ایک بکواس کی تھی ہندوستان میں، بولی یہ مولوی کافر کہتے، آج تک کسی صوفی نے کافر نہیں کہا. میں نے اس وقت ایک روایت پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ والی. حضرت ابو ہریرہ سے بڑا صوفی کون ہے بھائی؟ ارے بولو نا. اور اللہ تو تصوف اور صوفیت عطا فرمانے والا ہے، اللہ صوفی نہیں، اللہ تصوف عطا فرمانے والا ہے. وہ تو خود کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم. یہ فتویٰ تو اللہ نے دیا، اللہ یفتیکم، فتویٰ ہو گیا نا. ہاں توجہ فرمائیے، اللہ فتویٰ دیتا ہے نہیں دیتا؟ اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا. اللہ رب العزت نے کیا فتویٰ دیا؟ لا تعتذروا قد کفرتم. اللہ کہتا ہے کہو محبوب بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو. یہ تو قرآن کی آیت کریمہ. ہم نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے بڑا صوفی ہے کوئی؟ خسخسی داڑھی رکھنے والے، اور آج نعرہ لگوا دیا مجدد رواسدی. ہم نے کہا ہم نے آج تک تو ایسا ٹپوری مجدد دیکھا نہیں. ابھی جس کی داڑھی پوری محفوظ نہ ہو وہ مجدد ہوگا؟ ہے نا؟ کبھی مجدد نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، مجدد نہیں ہو سکتا. مجدد سرکار کی شریعت کو بچانے آتا ہے، مٹانے نہیں آتا. ملا علی قاری نے کیا کہا؟ میں یجدد لہا دینہا کی تفسیر میں یبین السنت عن البدعۃ ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا. فرمایا مجدد سنت اور بدعت میں فرق کر دیا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ مجدد علم کو بڑھا دیتا ہے، مجدد علم والوں کو عزت دیتا ہے، مجدد بدعت کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے اور بدعتیوں کی کمر توڑ دیتا ہے. اور سنی یہی بولتا نظر آتا ہے جس نے بد مذہبوں کے قلعے کھا دیے. ہمت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ بھائی نے پوچھا 6 مہینے پہلے آپ کو کھولتے پانی میں ڈالا، تیل میں ڈالا گیا تھا، آپ زندہ ہیں؟ انہوں نے ایک جملہ دیا تھا، بیٹیوں کو سنانا جملہ، ما كانت الا الغصة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس. کہا تھا کہ بھائی کچھ نہیں
جیسے ان بدبختوں نے ہمیں تیل میں ڈالا، صرف ایک ڈبکی لگی، اس کے بعد تو اللہ نے جنت الفردوس کا عیش و آرام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سن لو آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ آخری بات حدیث کی شکل میں پیش کر کے عرض کر دیتا ہوں، اس محبت کا فائدہ کیا ہے وہ آپ کو فائدہ بتا کر اسٹاپ کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ، ایک شخص آ کر کہتا ہے متی الساعہ، سرکار قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ماذا اعددت للساعۃ، قیامت کی کچھ تیاری ہے؟ کہنے لگا احب اللہ ورسولہ، آئی لو اللہ، آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتا میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرمایا فإنک مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کیا کرتا ہے۔ حضرت انس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت، کہتے قسم خدا کی اسلام کے بعد ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی سرکار کے اس فرمان کو سن کر کے ہوئی تھی کہ تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب حضرت انس کا اسٹیٹمنٹ دیکھو، اب کس کس کو منع کرے گا؟ صحابہ بھی یہی کہہ کر گئے۔ آپ کہتے ہیں انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وان لم اعمل بمثل اعمالهم، فرمایا میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، آئی لو محمد، میں تو سرکار سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا سنو، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال ان جیسے نہ صحیح لیکن قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں سلام۔ حاضرین، کل انشاءاللہ الرحمن مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ کا خطاب سلگٹہ کی سرزمین پہ ہوگا۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے اس سرزمین پہ بھی اپنے دوست و احباب کے ساتھ پہنچیں، اور صلاۃ و سلام کے بعد سب کے لیے جتنے بھی یہاں حاضر ہیں لنگر کا اہتمام ہے، سب اس میں شرکت کریں اور کھانا کھا کے جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شموئی بس میں ہدایت تیرا، جس سہانی گھڑی چمکاتے آقا جان، جس سہانی گھڑی چمکاتے آقا جان، اس دل افروز ساعت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا، دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان، دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان، کانے لعلے کرامت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا، کاش محشر میں جب کی آمد ہو، کاش محشر میں جب
کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا مجھ سے خدمت کی خود سی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کی خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت ماشاء اللہ حضرات کی جماعت ردائے مصطفیٰ کی جو برانچ قائم ہوئی ہے یہ وہ جماعت ردائے مصطفیٰ ہے جس کو قائم ہی اعلیٰ حضرت نے کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس جماعت کے ذریعے وہ کام قوم کو دیا کہ اسی کے بینر تلے سرکار مفتی اعظم سرکار حجت الاسلام سرکار شیر بش اہل سنت اور سرکار سیدنا اسد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی حضور برہان ملت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری یہ سب شخصیات نے کام کیا ہے. کوئی بھی تحریک تنظیم انڈیا میں یا اور کسی جگہ پر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایسی تحریک نہیں ملے گی جس میں کام کرنے والی اتنی بڑی بڑی شخصیات. اور اس تحریک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اور تنظیم کی اور اس جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب یہ تحریک جماعت بنائی تھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے کچھ اصول بنائے تھے. ایک اصول سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ میری اس جماعت سے وہی جڑے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس جماعت سے جڑتا ہے الحمدللہ اس کا عقیدہ درست ہوگا اور درست رہے گا. اگر تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہوتا ہے اور تسلم میں کمی ہوتی ہے تو میں نے خود محسوس کیا ہے افراد کی بنیاد پر نہیں, ہم جس ذات کی جماعت سے جڑے ہیں روحانی فیض اس کا ملتا ہے. اس لیے آپ حضرات جڑیے اور اس جڑنے میں بریلی کا فائدہ نہیں آپ کا فائدہ. بریلی آپ سے کبھی چندہ نہیں مانگتا, حالانکہ لوگ آج کل تنظیمیں تحریکیں بزمیں جو بنا رہے ہیں مقصد لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ بس لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالا جائے. الحمدللہ رب العالمین جماعت ردائے مصطفیٰ کے افراد خود اگر مدرسے کے لیے کچھ کہیں اس تحریک اس جماعت کے ذمہ دار صدر حضور قائد ملت ہیں الحمدللہ, جو اس وقت قاضی القضات فی الہند بھی ہیں قائد ملت بھی ہیں. ایک نسبت نہیں کتنی نسبتیں آپ کو حاصل ہیں. آپ ذرا سوچے تو صحیح. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ مرید ہیں, تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں, ان کے جانشی ہیں اور سرکار مفسر اعظم کے پوتے ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اتنی نسبتیں انسان کو اتنی آسانی سے نہیں اللہ کی عطا سے ملا کرتی ہیں. اور آج تک الحمدللہ میں بڑے فخر اور ناز کے ساتھ کہتا ہوں میرے قائد نے کبھی کسی کو فون کر کے یہ نہیں کہا کہ مدرسے کے لیے چندہ دیجیے. آپ اگر دے رہے ہیں تو سبحان اللہ یہ آپ کا ہے. میں خود اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ بے نیازی جو میرے مرشد میں تھی آج وہی بے نیازی میرے مرشد زادے میں. ورنہ آج کل تو حال کیا ہے, بس آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مزید تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کھڑے اور کھوٹے کا پوری طریقے سے فرق کیجیے اور تنظیم جماعت ردائے مصطفیٰ سے جڑیے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم اس محفل پاک میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے جو کچھ اہتمام کیا ہے
اس کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب حضور سے لے کر حضرات انبیاء، صحابہ، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین اور بالخصوص آپ کے پیر و مرشد حضور شیر و شیخ اہل سنت علامہ حشمت علی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بالخصوص آج کی محفل پاک میں جن کے عرس کی تقریب ہے حضرت مفتی انور علی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا اور دن و رات پاک پروردگار ان پر فضل خاص فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، میرے والد کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، حضور تاج الشریعہ کی اہلیہ محترمہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ مولا جو مشائخ مفتی صاحب قبلہ کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، مولا ان کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ مولا ہماری خانقاہوں کی، مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار جو ہمارے مشائخ، علماء اور پیران نظام زندہ ہے، مولا ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ بالخصوص حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت کا سایہ ہم غربائے اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ مولا کریم مفتی اعظم اور ساتھ ہی قاضی کرناٹک حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب قبلہ کے والد بزرگوار جو کل اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر پر بھی رحمت و نور کی بارش فرما، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما۔ مولا کریم میرے بھائی یہاں موجود ہے، میں نہیں جانتا، تو سب کے دلوں کے راز سے واقف ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی تمنا ہے اس محفل پاک کی برکت سے مولا اس کی تمنا کو پورا فرما دے۔ ممبر پر جو ہمارے علماء، ائمہ اکرام، ارباب علم و دانش موجود ہیں، مولا ان سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ مولا کریم جماعت ندائے مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس بستی کے اندر دین و سنیت کے لیے جو قربانیاں مفتی صاحب قبلہ نے دی ہے اور چمن لگا کے گئے، مولا اس چمن کو ہمیشہ بلکہ قیامت تک شاد و آباد رکھ، سرسبز و شاداب رکھ، اور یہاں جو مسجدیں ہیں اہل سنت کی، مولا ان مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھ، وہاں سے مصطفیٰ کریم کی شریعت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے۔ یہاں مدرسے ہیں، مولا ان کو بھی ترقی عطا فرما۔